بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مکتوب جنوبی امریکہ، لائق احمد مشتاق، مبلغ سلسلہ سورینام، جنوبی امریکہ۔ دریافت: براعظم جنوبی امریکہ کی دریافت کا صحرا معروف طور پر اسپین کے مشہور مہم جو جہاز راں کولمبس کے سر ہے۔ یہ کارنامہ اس نے 15ویں صدی عیسوی میں انجام دیا اور 1490 عیسوی سے کولمبین دور کا آغاز ہوا۔ ممالک: اس براعظم میں چھوٹے بڑے ممالک کی تعداد 13 ہے، جن میں سوائے فرینچ گیانا کے باقی تمام آزاد جمہوری ملک ہیں۔ زمین کے اس خطے میں جزائر غرب ہند، ویسٹ انڈیز اور کیریبین کے ممالک بھی موجود ہیں، جن کا کچھ رقبہ وسطی امریکہ، سینٹرل امریکہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ ان جزائر میں بہت سے ممالک موجود ہیں۔ محل وقوع: زبان: یہ ممالک شمالی امریکہ کے جنوب میں واقع ہیں۔ لمبے عرصے تک زمین کے اس وسیع خطے پر اسپین کا تسلط رہا، اس لیے ان ممالک کی اکثریت اسپینش زبان بولتی ہے۔ یہاں کے قدیم باشندوں اور اسپینش لوگوں کے اختلاط سے ایک نئی نسل وجود میں آئی جو میستیزو کہلاتی ہے۔ اس وقت پیراگوئے میں 95% آبادی اسی نسل پر مشتمل ہے، جبکہ ایل سلواڈور اور ہونڈورس میں میستیزو نسل کی آبادی 90% ہے۔ اس کے علاوہ پاناما، چلی اور بیلیز ممالک میں بھی اس نسل کے لوگ آباد ہیں، لیکن گیانا، سورینام اور فرینچ گیانا کے علاقے ایسے ہیں جہاں یورپین اقوام کے قبضے کی وجہ سے انگریزی، ڈچ اور فرینچ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ فرینچ گیانا جنوبی امریکہ کا واحد ملک ہے جسے غیر ملکی تسلط سے آزادی نہیں ملی، اور یہاں آج بھی فرانس کی حکومت ہے اور انہی کا نظام رائج ہے۔ محل و وقوع کے لحاظ سے خط استوا پر واقع ہونے کی وجہ سے یہاں یورپ کا خلائی مرکز قائم کیا گیا ہے۔ یورپی سائنسدانوں کے تیار شدہ راکٹ اور سیٹلائٹ یہاں سے خلا میں بھیجے جاتے ہیں۔ دنیا کے نقشے پر سیاہ لکیر خط استوا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب یہاں سے راکٹ چھوڑے جاتے ہیں تو وہ 40 کلومیٹر فی سیکنڈ کی اضافی رفتار کے ساتھ سفر کر سکتے ہیں۔ BBC اردو کی ویب سائٹ پر اس حوالے سے ایک تفصیلی خبر موجود ہے۔ ہیٹی غیر ملکی تسلط سے آزادی حاصل کرنے والا اس براعظم کا پہلا ملک ہے جس نے طویل جدوجہد کے بعد 1804 عیسوی میں فرانس سے آزادی حاصل کی، لیکن بدقسمتی سے آج بھی ہیٹی دنیا کے غریب ترین ممالک میں سے ایک ہے۔ وہ قدرتی آفات، زلازل اور لاقانونیت کی وجہ سے دنیا بھر میں معروف ہے۔ برازیل پر طویل عرصے تک پرتگالیوں کا قبضہ رہا اور یہ اس براعظم کا واحد ملک ہے جس کے حصے نہیں کیے گئے۔ اسپینش قوم نے اپنے زیر قبضے علاقے کو ٹکڑوں میں بانٹ کر آزادی دی۔ رقبہ و آبادی: رقبے کے لحاظ سے برازیل جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا جبکہ دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی کے لحاظ سے بھی برازیل اس براعظم میں پہلے نمبر پر ہے۔ برازیل صنعت اور معیشت کے لحاظ سے اس وقت دنیا کا ابھرتا ہوا ملک ہے۔ برازیل دنیا کی معروف معیشتوں پر مشتمل تنظیم G20 کا بھی رکن ہے۔ امسال اس گروپ کی سربراہی انڈیا کے پاس ہے، جو اگلے سال برازیل کو منتقل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ برازیل جون 2006 میں دنیا کی 5 ابھرتی ہوئی معیشتوں کے حامل ممالک چائنا، روس، انڈیا اور جنوبی افریقہ کے ساتھ مل کر قائم کی گئی تنظیم برکس کا بھی ممبر ہے۔ چینی کی پیداوار کے لحاظ سے اس ملک کا شمار دنیا کے چند بڑے ملکوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح کوکا کی پیداوار بھی بڑی مقدار میں ہوتی ہے۔ سیاحت کے اعتبار سے بھی اس ملک کا شمار دنیا کے صف اول کے ملکوں میں ہوتا ہے، جہاں ہر سال لاکھوں لوگ ریو ڈی جنیرو شہر میں قدرت کی صنائیاں دیکھنے آتے ہیں، جہاں دنیا کے بہترین سمندری ساحل موجود ہیں۔ اسی طرح ساؤ پاولو شہر بھی بہترین سمندری ساحلوں میں مزین ہونے کے ساتھ ساتھ فیشن کی صنعت میں بھی ایک جانا پہچانا نام ہے۔ آبادی کے لحاظ سے ساؤ پاولو برازیل کا سب سے بڑا شہر ہے۔ برازیلیا جو ملک کا دارالحکومت بھی ہے، طرز تعمیر اور خوبصورتی کے لحاظ سے دنیا میں ایک بلند مقام رکھتا ہے۔ برازیل کافی پیدا کرنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور سائنسی اعتبار سے دنیا کا وہ پہلا ملک ہے جہاں گنے سے چینی پیدا کرنے کے بعد اس کے پھوگ سے الکحل تیار کی جاتی ہے اور اسے ایندھن
ایتھنول کے طور پر استعمال کر کے گاڑیاں چلائی جاتی ہیں۔ 2014 میں فٹ بال کے عالمی کپ کے انعقاد اور 2016 میں کھیلوں کے سب سے بڑے ایونٹ اولمپک کے میزبانی ریو دی جنیرو کو ملنے سے برازیل کو ایک نئی شہرت اور عالمی برادری میں اپنے مقام کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ملا۔ اگرچہ فٹ بال کے اس عالمی مقابلے میں برازیل کو تاریخی شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ رقبے اور معیشت کے لحاظ سے اس براعظم کا دوسرا بڑا ملک ارجنٹائن ہے، جو سویا اور سورج مکھی کی پیداوار کے حوالے سے دنیا کے صف اول کے ملکوں میں شامل ہے۔ ارجنٹائن کا دارالحکومت بیونس آئرس آبادی کے لحاظ سے جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا شہر ہے۔ دنیا کا نصف سے زیادہ لیتھیم سفید سونا ارجنٹائن، بولیویا اور چلی میں ہے، جس نے حکومتوں اور سرمایہ کاروں کی ان منڈیوں میں داخل ہونے کی دلچسپی کو جنم دیا ہے۔ چین اور امریکہ جیسے ممالک الیکٹرک کاروں میں استعمال ہونے والی بیٹریوں کی تیاری کے لیے کلیدی دھات حاصل کرنے کا موقع ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ یہ ایک پھیلتی ہوئی مارکیٹ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ فریق داخل ہو رہے ہیں۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق بولیویا 21 ملین ٹن کے معلوم ذخائر کے ساتھ سرفہرست ہے۔ اس کے بعد ارجنٹائن 19.3 ملین اور چلی 9.6 ملین ہے۔ معدنیات جیسے لیتھیم، کوبالٹ اور نایاب دھاتیں بہت سی مصنوعات میں استعمال ہوتی ہیں۔ کمپیوٹر سے لے کر گھریلو آلات تک اور بیٹریوں، الیکٹرک گاڑیوں اور سولر پینلز جیسی ٹیکنالوجیز بنانے کے لیے کلیدی کردار رکھتی ہے۔ وینزویلا تیل پیدا کرنے والے دنیا کے بڑے ملکوں میں سے ہے اور معیشت کے لحاظ سے اس براعظم کا تیسرا بڑا ملک ہے۔ وینزویلا 1960 میں قائم ہونے والی تیل پیدا کرنے والے ممالک کی تنظیم اوپیک کے بانی ممبران میں شامل ہے۔ ایکواڈور کیلے کی پیداوار اور برآمد کے لحاظ سے جنوبی امریکہ کا سب سے بڑا ملک ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ آندیس اسی براعظم میں واقع ہے، جس کا سلسلہ 7 ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 7000 کلومیٹر اور چوڑائی 200 کلومیٹر ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی آبشار اینجل فالز وینزویلا میں ہے، جس کا پانی 979 میٹر کی بلندی سے بغیر کسی رکاوٹ کے زمین پر گرتا ہے۔ مذہبی اعتبار سے برازیل میں رومن کیتھولک فرقے کے پیروکار دنیا میں سب سے زیادہ ہیں، جو ہر سال ایسٹر سے 40 دن قبل لاکھوں کی تعداد میں خاص طور پر ریو دی جنیرو کی سڑکوں پر کارنیول نامی تہوار مناتے ہیں۔ ملک کے دوسرے بڑے شہروں میں بھی بڑی دھوم دھام سے یہ تہوار منایا جاتا ہے۔ کثرت سے میاں نوشی اور بے حیائی کے بعد پھر توبہ کے لیے عبادت کی جاتی ہے اور ایسٹر کا تہوار منایا جاتا ہے۔ مذہب کے بعد برازیل میں فٹ بال کا درجہ ہے۔ برازیل کی فٹ بال کی ٹیم کا شمار دنیا کی صف اول کی ٹیموں میں ہوتا ہے اور اس ملک کو 5 مرتبہ فٹ بال کا ورلڈ کپ جیتنے کا فخر حاصل ہے، جبکہ ارجنٹائن 3 اور یوروگوائے 2 دفعہ یہ اعزاز حاصل کر چکے ہیں۔ اسی طرح ویسٹ انڈیز کی ٹیم دنیائے کرکٹ کی بڑی ٹیموں میں سے ایک ہے۔ یہ 10 آزاد ملکوں کے کھلاڑیوں پر مشتمل ایک ٹیم ہے جو اپنی مثال آپ ہے۔ 1975 اور 1979 میں کرکٹ کا عالمی کپ جیت کر اس ٹیم نے دنیا میں نام پیدا کیا۔ 2007 میں کرکٹ کے عالمی کپ کی میزبانی بھی ویسٹ انڈیز کے حصے میں آئی، جس کی تیاری کے دوران رکن ممالک کے تقریباً تمام انٹرنیشنل اسٹیڈیمز کو اثر نو تعمیر کیا گیا۔ کیریبین کمیونٹی 4 ستمبر 1973 کو ٹرینیڈاڈ میں کیریبین کمیونٹی کا قیام عمل میں آیا اور ایک معاہدے کے تحت علاقے کے 15 ممالک نے اپنی عوام کے لیے ویزا کی پابندی ختم کر دی۔ اس تنظیم کے رکن ممالک درج ذیل ہیں: گیانا، سورینام، جمیکا، بیلیز، ٹرینیڈاڈ، ہیٹی، سینٹ لوشیا، سینٹ ونسٹن، گرنیڈا، بہامس، بارباڈوس، برمودا، سینٹ کٹس اور ڈومینیکا اینٹیگوا۔ 2005 عیسوی سے ان ممالک کے پاسپورٹ پر کیریبین کمیونٹی کی علامت کے طور پر CC لکھا جاتا ہے اور موجودہ قوانین کے مطابق رکن ممالک کے لوگ بغیر اجازت کے 6 ماہ تک کسی بھی ملک میں قیام کر سکتے ہیں اور کام بھی کر سکتے ہیں۔ ہر سال ایک رکن ملک میں تجارتی، تہذیبی اور ثقافتی نمائش کیری فیسٹا کے نام سے منعقد کی جاتی ہے، جسے بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے آتے ہیں۔ امسال یہ تنظیم اپنے قیام کے 50 سالہ جشن منا رہی ہے اور اس سلسلے میں جولائی 2023 عیسوی میں ٹرینیڈاڈ میں رکن ممالک کے سربراہان کا اجلاس ہوا۔ ایمیزون کے جنگلات، دی ایمیزون رین فارسٹ۔ اس قرۂ ارض کی سب سے نمایاں خوبی یہ ہے کہ یہ دنیا کے پھیپھڑے لنگز آف دا پلانٹ کہلاتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی قدرتی برساتی جنگل اس علاقے میں ہیں، جو دنیا کی 20% آکسیجن پیدا کرتے ہیں۔
ایمیزون جنگلات کا تقریباً 60 حصہ برازیل میں، 13% پیرو، جبکہ باقی کولمبیا، وینزویلا، ایکواڈور، گیانا، بولیویا، سورینام اور فرینچ گیانا میں پھیلا ہوا ہے۔ 2.1 ملین مربع میل علاقے پر محیط ان جنگلات میں 40,000 مختلف اقسام کے درخت پائے جاتے ہیں اور یہ دنیا کی نایاب ترین جنگلی حیات کا مرکز ہے۔ 205 مختلف اقسام کے پرندے ان جنگلات کے حسن کو دوبالا کرتے ہیں۔ لاکھوں مختلف اقسام کے کیڑے مکوڑے اور حشرات الارض کا ان جنگلات میں بسیرا ہے، اور خالق کائنات کی فیاضی 300 مختلف اقسام کے پھل ان جنگلوں میں اگاتی ہے۔ اس جدید زمانے کی حیرت انگیز ترقیات سے بے خبر انسانوں کی بڑی تعداد مختلف قبائل اور مختلف تہذیبوں کی صورت میں آج بھی ان جنگلوں میں آباد ہے۔ دست قدرت کی حسین کاریگری کا ایک نمونہ چیتا پرنٹ مینڈک ہے۔ مینڈک کی یہ مخصوص نسل صرف ارجنٹائن، بولیویا اور پیراگوئے میں پائی جاتی ہے۔ چونکہ اس کے مسکن خشک جنگلات ہیں جو تیزی سے ختم ہونے کے قریب ہیں، تو اس کے سبب دلکش پرنٹ کی کھال والا یہ مینڈک نایاب ہو گیا ہے۔ مذاہب: جنوبی امریکہ کے تمام ممالک میں مذہبی آزادی اور مذہبی رواداری پائی جاتی ہے۔ لوگوں کی اکثریت رومن کیتھولک فرقے سے تعلق رکھتی ہے۔ اس کے علاوہ دیگر فرقوں سے تعلق رکھنے والے عیسائی بھی موجود ہیں۔ ورلڈ اٹلس کے مطابق اسلام جنوبی امریکہ کا دوسرا بڑا مذہب ہے۔ اس کے علاوہ ہندوازم، یہودیت اور دیگر مذاہب کے پیروکار بھی اس خطے میں موجود ہیں۔ جنوبی امریکہ میں جماعت احمدیہ: خدا تعالیٰ کے فضل سے اس بر اعظم کے درج ذیل ممالک میں جماعت احمدیہ کا مشن موجود ہے۔ ٹرینیڈاڈ، سورینام، گیانا، برازیل، ایکواڈور، ہیٹی، جمیکا، فرینچ گیانا، ارجنٹائن، بیلیز، کولمبیا، یوروگوئے۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، بدھ، 1 نومبر 2023 ء، صفحہ 6۔